بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت اولاد دیتے ہیں، لیٹ سیٹ دیتے ہیں یا کسی کو نہیں دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی مصلحت ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں اولاد نہ ہو تو ہمیں سب سے پہلے خود کو سمجھنا چاہیے کہ ہم شاید گندے انسان ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہمیں اولاد جیسی نعمت نہیں دے رہے۔ ہمیں صوم و صلات کی پابند ہونی چاہیے، ہمیں فریضہ جو ہمارے اوپر فریضہ ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس کو ہم تکمیل کریں، اس کی ہم مکمل پیروی کریں۔ اگر ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم دعائیں کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ رب العزت جب ہم سے ناراض ہوں گے تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ اولاد کی محبت میں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا ایسے مزاروں کے پاس چلے جاتے ہیں، قبر والوں سے اولاد مانگتے ہیں، باباؤں سے، پیر و مرید سے، نہ جانے کن کن لوگوں سے اولاد مانگنے کی دعائی کرتے ہیں اور بڑا سے بڑا شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ان سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو اولاد نہ ہو، سب سے پہلے وہ بہترین ڈاکٹر کو، اچھے ڈاکٹر کو، دیندار ڈاکٹر کو دکھائے۔ اس کے بعد کیا کمی ہے اور کیا نقص ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میڈیسن چلائیں، بزرگوں سے دعائیں بھی کروائیں، اگر نہ ہو پھر روحانی ترکیب وغیرہ بھی معتمد آدمی سے کروائیں۔ آج جو ہم روحانی علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً ہمارے گھر کے جو فرد حضرات جاتے ہیں، وہ خواتین ہوں یا ہماری بچی ہوں، ان کو یوں ہی بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ تنہا نہیں بھیجنی چاہیے، محرم آدمی کے ساتھ ہی اپنی بچی کو روحانی علاج کرانے کے لیے کسی عالم دین کے پاس، اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ حقیقت میں بہتر ہے تو اس کے پاس بھیجیں، ورنہ اگر شک شبہ ہو تو اس کے پاس پھر بھیجنا بہتر مناسب نہیں ہے۔ خود اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت اتنی مالدار ہو کہ اس پر حج فرض ہو اور وہ حج کرنا بھی چاہتی ہے، دل کے اندر تڑپ بھی ہے، ایسی طرف ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص ان کے گود سے معصوم بچے کو لے کر چلی جائے اور وہ اس بچے کو پانے کے لیے بے قرار رہتی ہوں۔ فرمایا کہ اگر اس طرح کا بھی طلب اس کے دل کے اندر ہو، وہ مالدار عورت ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے، تو فرمایا کہ وہ محرم کا انتظام کرے، اپنا باپ ہو، حقیقی بھائی ہو یا حقیقی ماموں ہو یا حقیقی چچا ہو، یعنی اپنی محرم کو وہ تلاش کرے۔ اور اگر اس سے اپنا محرم نہیں مل پاتا ہے تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ وہ حج نہیں کرے گی، وہ حج بدل کرائے گی، وہ اپنی جگہ میں کسی اور آدمی کو بھیجے گی۔ اگر پوری زندگی وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی محرم مل جائے، مجھے مناسب محرم مل جائے، کوئی محرم ہمیں مل جائے،
اللہ کا حکم ہے کہ اگر تجھے محرم مل جاتا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا، اور اگر محرم نہیں ملتا ہے تو حج نہیں کرے گی، تو گھر کے اندر بیٹھے گی، گھڑے کے اندر اللہ اللہ کرتے رہے گی، اور تو اپنی جگہ میں کسی اور شخص کو حج بدل کرنے کے لیے بھیجے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ غور کریں، ہم اپنے بچیوں کو، اپنی عورتوں کو کسی کے پاس بھیجیں، خواہ وہ عالم صاحب کیوں نہ ہو، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، تو محرم کے ساتھ بھیجیں، بھائی کے ساتھ بھیجیں، باپ کے ساتھ بھیجیں۔ تنہے تنہا بھیجنا ہرگز جائز درست نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں لوگ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی فلاں جگہ پڑھ رہی، کوئی دہلی میں پڑھ رہی ہے، کوئی پٹنہ میں پڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں، بچی خود سے روم لی ہے کرائے پر، وہیں رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے۔ اب حضرات فیصلہ کریں، کیا اس بچی کا اکیلی رہنا جائز درست ہوگا؟ وہ اپنے من کی جو ہے مستانی ہوگی، جو دل چاہے وہ کرے گی۔ کوئی والدین یہ دعویٰ کرے نہیں ہماری بچی بہت دیندار ہے، ہماری بچی بہت نیک مزاج ہے، میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں۔ شریعت اس بات سے بالکل ہی متفق نہیں ہے۔ اسی طرح آج جو خواتین حضرات سرکاری ملازمہ ہیں، ان پر بھی جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اسے بہت ہی چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ سب کی بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اکثریت کا یہ معاملہ ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، اسی طرح اور دیگر شعبوں میں ہماری خواتین حضرات جو ہوتی ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے حتی الامکان اگر آپ بہتر ہے اور آپ کا معاشی حالات بہتر ہے، تو ان جیسے جو ہے نوکریوں کو نہیں کرنی چاہیے جہاں عزت کا خطرہ ہو، جہاں عصمت محفوظ نہ ہو، ایسی جگہوں سے ہمیں محفوظ رہنی چاہیے۔ حالانکہ شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ اگر کوئی خواتین سرکاری نوکری کرتی ہیں تو ان کا شوہر خود اسے چھوڑنے کے لیے جائے، ان کا شوہر ان کے ساتھ رہے جب تک وہ تعلیم دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پردے کی بات ہے۔ لیکن اس طرح کا تو کوئی بھی شخص پابند وقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ ایسا ہی سامنے آتا ہے۔ اس لیے جب ایک عورت کو حج میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے بغیر محرم کا منع کر دیا ہے، تو ہم اور لوگوں کو جو ادھر ادھر بھیجتے ہیں کیسے کیا ہوگا؟ ایک مسئلہ اور ہے، جو ہم مکتب چلاتے ہیں، مساجد کے اندر ہو یا مدارس کے اندر ہو، بڑی بڑی بچیوں کو ہم بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، بڑی بڑی بچیوں کو ہم بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، بالغہ بچیوں کو، امام صاحب کے ساتھ ہو یا محلے کے کوئی حافظ صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، دیندار صاحب ہو، ہم بچیوں کو بھیجتے ہیں، بالغہ بچی کو پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھیے، بالغہ بچی کو مرد کے پاس بھیجنا بغیر پردے کا پڑھانا جائز درست نہیں ہے۔ اس لیے جو بچی بالغہ ہو اسے خواتین سے ہی تعلیم دی جائے، اسے خواتین سے ہی تعلیم دی جائے، یہی بہتر ہے۔ اور بہت ساری جگہوں کے اندر یہ فتنہ بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ شہروں کے اندر غالباً یہ بات سننے کو ملتی ہے، تو ذمہ دار لوگ، اسی طرح دیگر حضرات لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتا ہے کہ ایک فلاں آدمی ہو کر کے اس طرح کا عمل کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا کہنا کسی حد تک درست ہے، باقی حد تک غلط ہے۔
شریعت کے دائرے کو اس نے توڑ دیا پہلے ہی۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک جوان عورت کو ایک جوان مرد کے ساتھ مت بھیجو۔ بالغہ بچی ہے، بالغ جوان استاذ ہے، ان کے پاس بھیجنا منع ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے دونوں میں تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین بھی ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بھی آپ حضرات پڑھائیں۔ ہم اپنے بیٹوں کو خوب پڑھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں، عالمہ بنائیں، حافظہ بنائیں، تاکہ جو بچیاں معاشرے کی ہے ان کی صحیح تعلیم ہو، شریعت کی روشنی میں اس کی تعلیم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔